آج ہم خداوند کے پاک کلام میں سے سیکھیں گے رومیو اس کا 8 باب اور اس کی 26ویں اور 27ویں آیت میں سے خداوند کے پاک کلام میں سے سیکھیں گے، جو کہ ہماری نصیحت اور تربیت کے لیے آج ہوگا۔ اور کیا کرنے کی ضرورت ہے، میں نے پہلے بتایا کہ موجودہ حالات کیا ہے، کیا کرنے کی ضرورت ہے اور کیا ہم کر رہے ہیں، یہ آج دیکھنے کی ضرورت ہے اور غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے میرے ساتھ نکال سکتے ہیں، آپ جو دیکھ رہے ہیں رومیو 8 باب اور اس کی 26ویں اور 27ویں آیت کو دیکھیں گے۔ لکھا ہے، اسی طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے، کیونکہ جس طور سے ہم کو دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے، مگر روح خود ایسی آہیں بھر بھر کر ہماری شفاعت کرتا ہے جن کا بیان نہیں ہو سکتا، اور دلوں کا پرکھنے والا جانتا ہے۔ دلوں کا پرکھنے والا، یہ روح القدس کی بات ہو رہی ہے کہ دلوں کا پرکھنے والا جانتا ہے کہ روح کی کیا نیت ہے، کیونکہ وہ خدا کی مرضی کے موافق مقدسوں کی شفاعت کرتا ہے۔ خداوند کے زندہ پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ پولس رسول روم کو یہ خط لکھ رہا ہے، رومیو کے یہ جو خط ہے اس میں روم کو لکھ رہا ہے۔ اس وقت سچویشن ایسی تھی کیونکہ وہ بہت زیادہ انجیل کی منادی کر رہا تھا، لوگوں کے اندر خدا کے پاک کلام کو بھر رہا تھا، اور لوگ خدا کے ساتھ چل بھی رہے تھے، خدا کے پاک کلام کو ماننے والے تھے۔ اور کہتا ہے کہ جس طرح ہمیں روح میں بڑھنا چاہیے تھا، جس طرح ہمیں روح میں شفاعت کرنی تھی لوگوں کے لیے، ہم ویسی شفاعت نہیں کر رہے، لوگوں کے لیے ویسے بوجھ نہیں رکھ رہے۔ پولس رسول روم کو یہ خط لکھتا ہے۔ اور آج موجودہ دور میں ہماری کیا پوزیشن ہے، آج موجودہ دور میں ہم کیا کر رہے ہیں، جبکہ موجودہ دور میں بہت زیادہ سچویشن خراب ہے، حالات خراب ہیں، تو ہم کیا کر رہے ہیں، سوچنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح پولس رسول روم کو کہہ رہا ہے کہ جس طرح شفاعت کرنی تھی ہم نے ویسی شفاعت نہیں کی، آج یہ کلام ہمارے لیے ہے کہ جس طرح ہم کو شفاعت کرنی تھی ہم ویسی شفاعت نہیں کر رہے، ہمیں ویسی شفاعت کرنے کی ضرورت ہے۔ آج یہ کلام ہمارے لیے ہے۔ اور جب 22ویں آیت میں دیکھتے ہیں تو 22ویں آیت میں لکھا ہے، کہتا ہے کیونکہ ہم کو معلوم ہے کہ ساری مخلوقات مل کر اب تک رکھتی ہے اور درد زا میں بڑی تڑپتی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ کرہتی ہے، اذیت میں ہے۔ آج پوری دنیا کرہ رہی ہے، حالات جو کہ برے ہیں، اس برے حالات میں دنیا کرہ رہی ہے، بری سچویشن کی حالت میں دنیا کرہ رہی ہے۔ اس وقت وہ کہہ رہا ہے، اس وقت بھی ایسی سچویشن تھی، آج بھی وہ کہتا ہے کہ آج یہ کلام ہمارے لیے ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ بہت بری سچویشن ہے، دنیا کرہ رہی ہے، دنیا رو رہی ہے، تڑپ رہی ہے، ہر طرف آہو نالا ہے، ہر طرف رونا اور دھونا ہے، ہر طرف موت کی وادی کا سایہ ہے، ہر وقت بری سچویشن ہے۔ لیکن داؤد کہتا ہے، خواہ موت کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا۔ آج بھی موت کا سایہ ہر طرف نظر آتا ہے، لیکن ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ لوگ کرہ رہے ہیں، کراہتی لکھا ہے کہ اب تک کراہتی ہے، عوام آج لوگ کرہ رہے ہیں، لیکن ہمیں خداوند کے حضور شفاعت کرنے کی ضرورت ہے ان لوگوں کے لیے۔ اور روح کہتا ہے کہ روح ہمارے لیے آہیں بھر بھر کر شفاعت کرتا ہے۔ یاد رہے، روح کو ایک بدن کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ روح کو ایک بدن کی ضرورت ہے۔ روح القدس خود سے کام نہیں کرتا، روح القدس کو اس زمین پہ ایک بدن کی ضرورت ہے۔ یہ یاد رہے، اگر بیڈ اسپرٹ ہے تو اس کو بھی ایک روح کی ضرورت، ایک بدن کی ضرورت ہے۔ اگر ہولی اسپرٹ ہے اس کو بھی ایک روح، ایک بدن کی ضرورت ہے۔ روح القدس کو بھی ایک بدن کی ضرورت ہے، اور ابلیس کو بھی ایک بدن کی ضرورت ہے۔ اور روح القدس لوگوں کو
کو روح القدس کے حوالہ کرتے ہیں تو پھر روح القدس ہمیں اپنے طریقے سے استعمال کرتا ہے، اپنے کنٹرول میں لیتا ہے اور اپنے طریقے سے استعمال کرتا ہے. اور لکھا ہے بائبل مقدس میں، میں نے تلاش کیا لیکن کوئی نہ ملا، کوئی نہ ملا، مطلب ایک بھی نہ ملا، ایک بھی نہ ملا. مطلب روح القدس نے تلاش کیا اور ایک بھی نہ ملا. آج بھی روح القدس اس دنیا میں تلاش کر رہا ہے. کاش کوئی ہو جو مسیح کے لیے، جو اپنے لوگوں کے لیے مسیح کے حضور میں جھکے، خدا کے حضور میں جھکے اور شفاعت کر سکے، خدا کے حضور جو رکھنے میں کھڑا ہو سکے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنی قوم کے لیے رکھنے میں کھڑا ہو سکے، تاکہ وہ خدا کے حضور میں جھک کر شفاعت کر سکے اور لوگوں کے لیے رو سکے. کوئی ایک بھی نہ ملا. آج بھی روح القدس تلاش کر رہا ہے. کاش کوئی ایک ہی ملے جو کہ خدا کے حضور رکھنے میں کھڑا ہو سکے. لیکن بدقسمتی سے آج ہر ایک اپنے کاموں میں مصروف ہے، کوئی ایک بھی نہیں ہے. لکھا ہے کہ میں نے تلاش کیا اور مجھے کوئی ایک بھی نہ ملا. اور روح القدس آج بھی تلاش کر رہا ہے کہ کوئی مجھے ایک بھی ملے. یرمیہ 4:19 میں ہم دیکھتے ہیں کہ یرمیہ 4:19 میں کیا لکھا ہے. یرمیہ جو کہ خدا کا بندہ ہے، وہ لوگوں کے لیے شفاعت کرتا ہے، وہ لوگوں کے لیے روتا ہے اور لوگوں کے لیے آنسو بہاتا ہے اور کہتا ہے کاش میرا سر پانی ہوتا. کہتا ہے ہائے میرا دل، ہائے میرا دل. مطلب اس قدر درد سے، اس قدر وہ اپنے لوگوں کے لیے بوجھ سے بھرا ہے کہ کہتا ہے کہ ہائے میرا دل. لوگوں کے لیے اس قدر درد اور بوجھ کے ساتھ بھرا ہے. آج ہمیں یرمیہ تو نہیں آئے گا، لیکن ہمیں سٹینڈ لینے کی ضرورت ہے. ہمیں یرمیہ کی جگہ اٹھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. آج میں اور آپ یرمیہ ہیں. آج میں اور آپ یرمیہ کی طرح شفاعت کر سکتے ہیں خدا کے حضور میں اور خداوند کے نام کو عزت اور جلال دے سکتے ہیں. اور اسی طرح یرمیہ 9:1 میں کہتا ہے، میں پڑھی دیتا ہوں آپ کے سامنے. یرمیہ 9:1 میں کہتا ہے کاش کہ میرا سر پانی ہوتا، کاش کہ میرا سر پانی ہوتا اور میری آنکھیں آنسوؤں کا چشمہ. یہ یرمیہ کی دعا ہے. کہتا ہے کہ کاش میرا سر پانی ہوتا اور میری آنکھیں آنسوؤں کا چشمہ جو کہ جاری رہتا ہے، نان سٹاپ بہتا رہتا ہے. اور کہتا ہے کہ کاش میری آنکھیں آنسوؤں کا چشمہ ہوتا. مطلب کہ وہ کہتا ہے کہ میں اپنے لوگوں کے لیے، اپنی قوم کے لیے آنسو بہاتا رہتا. آج ہمیں یرمیہ کی جگہ پہ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، آنسو بہانے کی ضرورت ہے اور یرمیہ کی طرح کہنے کی ضرورت ہے کاش کہ میرا سر پانی ہوتا اور میری آنکھیں آنسو کا چشمہ، کہ میں ہم اپنے لوگوں کے لیے شفاعت کر سکیں. لیکن بدقسمتی سے ہمارے رویے، ہمارا کردار بہت ہی اپوزٹ ہے خدا کے لوگوں سے، جو کہ موجودہ دور میں خدا کے ہیروز رہے ہیں. بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں مقدس موسیٰ، یرمیہ، بہت سے نبی پیغمبر ہو گزرے ہیں جو لوگوں کے لیے شفاعت کرتے تھے، لوگوں کے لیے روتے تھے. آج ہم ایسا نہیں کر رہے اور ایسا کرنے کی ضرورت ہے. آج ہمیں کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، رکھنے میں کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، آنسو بہانے کی ضرورت ہے، لوگوں کے لیے شفاعت کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ ہم آج بالکل نہیں کر رہے. اور آج لاک ڈاؤن کی پوزیشن ہے، ہم نہ پہلے دعا کرتے تھے اور نہ آج ہی کرتے ہیں. خداوند نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی آج تو میرے حضور جھکے گا، جو کہ ایک ایسی خداوند نے پوزیشن بنائی ہے کہ لوگ گھروں میں رہ سکے، گھروں میں رہ کے ہم خداوند کے حضور جھک سکتے ہیں، خداوند کے حضور شفاعت کر سکتے ہیں. ہم اپنے گھروں کے اندر ہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اپنے گھروں کے اندر ہیں، دن رات خداوند کے حضور روتے، گڑ گڑاتے اور خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیتے. لیکن اس سے اپوزٹ ہے، ہم اپنے گھروں کے اندر رہ کے گھراں دے وچ رہ کے بھی اپنے کام شروع کر دیتے ہیں. ہم گھروں کے اندر رہتے ہوئے ہم نے الگ الگ کام شروع کر دیے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، سانگ سن رہے ہیں، ہمارا وقت نہیں گزرتا. میں
شفایت کر سکیں. اور لوگ گھروں کے اندر ٹک ٹاک بنانا شروع کر دیے. کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس جو ٹک ٹاک پہ نہیں تھے, لیکن وہ ٹک ٹاک پہ اس لیے آئے کیونکہ کہہ رہے تھے ہمارے پاس کرنے کو کچھ کام ہی نہیں ہے, اس لیے ہم ٹک ٹاک پہ آئے ہیں کہ ہم اپنا وقت گزار سکیں. ارے شرم کی بات ہے بھائیوں بہنوں, شرم کی بات ہے کہ آج ہمیں خداوند کے حضور جھکنے کی ضرورت ہے, لوگوں کے لیے شفایت کرنے کی ضرورت ہے, اور ہم ٹک ٹاک بنا رہے ہیں. ایک بھائی نے ٹک ٹاک بنایا اور مجھے سینڈ کیا اپنی آئی ڈی, کہتا ہے کہ آپ بھی میرے ٹک ٹاک آئی ڈی کو جو ہے کہ لائک کریں اور شیئر کریں. میں نے اسے بتایا یہ ہمارا کام نہیں ہے, ہمارا یہ کام نہیں ہے, ہمارا کام دعا کرنا ہے, روزے رکھنا ہے, شفایت کرنا ہے خداوند کے حضور میں. اس نے مجھے ویڈیوز اپنی سینڈ کرنا شروع کر دی جو کہ اس نے ٹک ٹاک پہ بنائی ہوئی تھی. یہ پوزیشن ہے, مجھے ہی سینڈ کر رہے تھے, جو میں منع کر رہا تھا اور مجھے ہی سینڈ کر رہے ہیں. ارے کہاں پہ آ کھڑے ہوئے ہیں, کہاں پہ ہم پہنچ چکے ہیں, کس سٹیج پہ ہم پہنچ چکے ہیں. لیکن آج بھی ہماری پوزیشن کیا ہے, ہم خداوند کے حضور شفایت نہیں کر رہے ہیں, ہم خداوند کے حضور کھڑے نہیں ہو رہے ہیں, رکھنے میں کھڑے نہیں ہو رہے ہیں. اس وقت کے لوگ تھے وہ اپنی قوم کے لیے آنسو بہاتے تھے, وہ اپنے لوگوں کے لیے گڑ گڑاتے تھے, رکھنے میں کھڑا ہو جاتے تھے. اور آج ہم ہیں کہ ہم اپنی ٹک ٹاک آئی ڈی بنا رہے ہیں, لوگوں یہاں تک کہ خدا کے خادموں کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. میں اس سائڈ پہ نہیں جاؤں گا, لیکن میں شفایت پہ ہوں کہ آج ہمیں شفایت کرنے کی ضرورت ہے, لوگوں کے لیے شفایت کرنے کی ضرورت ہے. ہم ٹھیک ہیں تو ہمیں شکر گزاری کرنی چاہیے. ارے ان لوگوں کی حالت کو دیکھیں جو کہ اس وقت بری سچویشن میں ہیں, جن کے عزیز جدا ہو چکے ہیں, جن کے پیارے جدا ہو چکے ہیں, جن کے اس وقت عزیز اس وبا میں پھنسے ہوئے ہیں, اس وائرس کا شکار ہیں, اور وہ کس قدر تکلیف کی حالت میں ہیں. ارے آپ لوگ ٹھیک ہیں, تندرست ہیں, اپنی فیملی کے لیے آپ کو شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے, اور ان لوگوں کے لیے شفایت کرنے کی ضرورت ہے جو کہ ہم بالکل نہیں کر رہے ہیں. ہمیں شفایت کرنے کی ضرورت ہے. بھائیوں اور بہنوں, میں آپ سے درخواست کرتا ہوں, منت کرتا ہوں کہ شفایت کریں, ان لوگوں کے لیے آنسو بہائیں, ان لوگوں کے لیے کھڑے ہو جائیں, ان لوگوں کے لیے پکارنا شروع ہو جائیں. کاش کہ آج یرمیہ کی طرح کوئی مل جائے. روح القدس کہتا ہے کہ میں نے تلاش کیا اور مجھے کوئی نہ ملا. ارے پوری زمین پہ کوئی ایک بھی نہ ملا, پوری دنیا میں کوئی ایک بھی نہ ملا. ارے کاش آج ہم جب خداوند کے حضور میں کھڑے ہوں تو خدا کا پاک روح خوش ہو سکے کہ کوئی ایک ہے. کہتا ہے کہ میں نے تلاش کیا اور کوئی ایک بھی نہ ملا. کاش کہ کوئی ایک بھی ملے یرمیہ کی طرح, جو کہے کہ کاش کہ میرا سر پانی ہوتا, میری آنکھیں جو ہیں کہ آنسوں کا چشمہ ہوتا, اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے, لوگوں کے لیے شفایت کے لیے آنسو جاری ہو جاتے, لوگوں کے لیے رکھنے میں کھڑے ہو جاتے. آج ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کے لیے رکھنے میں کھڑے ہو جائیں, اور ہم ایسا نہیں کر رہے. ارے ضرورت ہے بھائیوں اور بہنوں, خداوند کے حضور میں کھڑے ہو جاؤ, لوگوں کے لیے شفایت کرنا شروع کرو, لوگوں کے لیے پکارنا شروع کرو آسمان پہ, تاکہ آپ کے لیے ایک اجر ہو کہ یہ میرا بندہ اور میری بندی ہے جو کہ میرے حضور میں کھڑا رہتا ہے, جو رکھنے میں کھڑا رہتا ہے, جو کہ شفایت کرنے کے لیے خداوند کے حضور میں کھڑا رہتا ہے. شفایت کرنے کی ضرورت ہے آج ہمیں. کوئی ایک ہی مل جائے, آج کوئی ایک ہی مل جائے جو کہ خداوند کے حضور شفایت کرے. پوری دنیا میں سے میں جب پڑھ رہا تھا میں سوچ رہا تھا کہ یار کوئی ایک بھی نہ ملا. خدا پاک روح کہتا ہے کہ میں نے تلاش کیا اور کوئی ایک بھی نہ ملا. میں اس بات پہ زور اس لیے دے رہا ہوں کہ کاش کہ کوئی ایک ہی مل جائے جو کہ خداوند کے حضور شفایت کرے, کیونکہ روح خود سے آہیں بھر بھر کر شفایت کر رہا ہے. میں نے پہلے سے بتایا کہ روح کو ایک بدن کی ضرورت ہے, روح کو ایک بدن کی ضرورت ہے. روح خود سے کام نہیں کرے گا. آج ایک بدن کی ضرورت ہے, کسی ایک کی ضرورت ہے جو خداوند کے حضور میں کھڑا ہو جائے. مقدس موسیٰ, مجھے یاد آتا ہے کہ پھر مقدس موسیٰ کس قدر شفایت کرتا ہے. مقدس موسیٰ خداوند کے حضور میں کھڑا ہو جاتا ہے, جو ایک وقت میں خوف زدہ ہے, لیکن جب اس پہ روح القدس کا مکاشفہ اترتا ہے, جب خدا سے اسے پتہ چلتا ہے کہ اگر میں نہ کھڑا ہوا, آج میں بھی خدا کو انکار کر دوں, تو پھر کوئی ایک بھی نہ ملے گا جو کہ خداوند کے حضور شفایت کر سکے. پھر مقدس موسیٰ اٹھ کھڑا ہوتا ہے, لوگوں کے لیے شفایت کرتا ہے, لوگوں کے لیے آنسو بہاتا ہے, لوگوں کے لیے کھڑا ہو جاتا
बड़ी बात, मतलब कि एक बहुत बड़ा चैलेंज, अपनी लाइफ को, अपनी पूरी जिंदगी को, पूरी दुनिया के मज़ाहिब में आपको बताना चाहता हूँ कि ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह से हमारी मखलसी हो जाए, किसी ना किसी तरह से हम बच जाएं, और हर एक दुनिया के जो मज़ाहिब हैं वो शिफायत कर रहे हैं और अपने लिए, मतलब अपने लिए मेहनतें करते हैं, लोगों को खिरात देते हैं, लोगों को रुपया पैसा देते हैं कि हम निजात पा जाए। पूरी दुनिया निजात के लिए तड़प रही है और निजात के लिए काम कर रही है, लेकिन मुकद्दस मूसा की शिफायत, मुकद्दस मूसा जो कि कलीमुल्लाह है, जो कि खुदा का बंदा है, जो कि खुदा का सुरमा है, वो कहता है कि खुदावंद अगर तू बनी इसराइल को सफा हस्ती से मिटाना चाहता है तो मेरा नाम किताबे हयात से मिटा डाल। किस कदर बोझ, किस कदर शिफायत का दर्द, किस कदर लोगों के लिए तड़प है, लोगों के लिए रोता और खुदावंद के हुजूर खड़ा रहता है और कहता है कि खुदावंद अगर बनी इसराइल को तू मिटाना चाहता है, लोगों को तू मिटाना चाहता है सफा हस्ती से, तो मेरा नाम किताबे हयात से मिटा डाल। आज दुनिया किताबे हयात में अपना नाम लिखवाने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है, दिन रात स्ट्रगल कर रही है निजात के लिए। कोई 5 वक्त की नमाज पढ़ रहा है, कोई कितने वक्त की नमाज पढ़ रहा है, कोई दिन रात पढ़ा रहता है कि मेरा नाम, कोई नेकियां कर रहा है, दिन रात नेकियां कर रहा है। और आज के दौर में बहुत ज्यादा जो इस वक्त हालात हैं, बहुत ज्यादा लोग नेकियां कर रहे हैं कि हमारा नाम किताबे हयात में, हम जन्नत में सुकून की जगह पे हमारा नाम लिखा जाए और हम वहां पे शामिल हो जाए। लेकिन मुकद्दस मूसा कहता है कि अगर तू अपने लोगों को मिटाना चाहता है, अगर तू मेरी कौम को मिटाना चाहता है, मेरा नाम किताबे हयात से मिटा डाल। अरे आज भी मुकद्दस मूसा की तरह उठने की जरूरत है, मुकद्दस मूसा की तरह खड़े होने की जरूरत है। जिस तरह मुकद्दस मूसा कहता है, मुकद्दस मूसा शिफायत करता है, आज हमें शिफायत करने की जरूरत है, हमें खुदावंद के हुजूर रोने और गिड़गिड़ाने की जरूरत है, खुदावंद के हुजूर, खुदावंद को पुकारने की जरूरत है। लोगों के लिए जो कि इस वक्त मुश्किल सिचुएशन में, मुश्किल हालात में हैं, उनके लिए दुआ करने की जरूरत है आज कि खुदावंद उन पर रहम करे। अगर आप ठीक हैं, आपकी फैमिली ठीक है, तो आपको शुक्रगुजारी करने की जरूरत है, ना कि टिकटॉक, ना कि इस किस्म की वीडियोस बनाने की जरूरत है। अपना टाइम मत जाया करें, ये बहुत इस वक्त बहुत बुरी सिचुएशन है। इस वक्त भी अगर आप लोगों के लिए शिफायत ना करेंगे तो आपको भी एक वक्त आएगा। एक स्कॉलर कहता है कि अगर आप किसी की मुसीबत के वक्त उसके साथ खड़े नहीं होते, एक वक्त आएगा कि आपको अपनी मुसीबत में अकेले ही सामना करना पड़ेगा। अगर जब आप खुदा ना करे, लेकिन वो स्कॉलर का कहना है कि अगर आप मुसीबत में आ गए तो फिर आपको अकेले में सामना करना पड़ेगा। अगर आज आप लोगों के लिए उनकी मुसीबत के साथ खड़े नहीं होते, उनके दुख के साथ खड़े नहीं होते, उनके लिए शिफायत नहीं करते, तो एक वक्त आ जाएगा कि आपको भी अकेले में सामना करना पड़ेगा, इस मुसीबत का अकेले में सामना करना पड़ेगा। आज दुआ रोजे में ठहरने की जरूरत है, खुदावंद के हुजूर, खुदावंद को पुकारने की जरूरत है। और जब हम शिफायत करेंगे, मुश्किल वक्त में शिफायत करेंगे, खुदावंद उन पर रहम करेगा। और ये जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, लिखा है, मैं पढ़ रहा था पुराने अहदनामे में, लिखा है कि मैं बेवक्त मींह बरसाऊंगा। और इस वक्त जो कि गांव के अंदर जो कि लोग फसलें उठा रहे हैं, लोग फसलें हैं गंदम है लोगों की, तो लोगों की फसलें तबाह हो रही हैं, बेवक्त मींह बरस रहा है, बेवक्त लोगों को फिक्र है हमारी फसल खराब ना हो जाए, लेकिन बेवक्त मींह बरस रहा है। लेकिन आज भी लोगों की आंखें बंद हैं, आज भी लोगों की आंखें नहीं खुल रही हैं कि जो बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जो कि एक सच्चाई है, जो कि एक हयात अक़दस है, जो कि कलाम जिंदा कलाम है, जो कि हजारों साल पहले लिखा गया, वो पूरा हो रहा है कि मैं बेवक्त मींह बरसाऊंगा और आसमान से वबाएं नाज़िल होंगी। और आज वैसा सब कुछ हो रहा है। और आज जरूरत है कि खुदावंद के हुजूर खड़े होकर माफी मांगने के लिए, अपनी फैमिली के बिहाफ पे खड़े होने की जरूरत है, अपनी फैमिली के लिए माफी मांगने की जरूरत है। और उन लोगों के लिए जो कि इस वक्त मुश्किल हालात में है, उनके लिए माफी मांगने की जरूरत है, शिफायत करने की जरूरत है। जब आप इंटरसेशन में खड़े हो जाएंगे, यू आर द गुड इंटरसेसर, आप एक अच्छी शिफायत करने वाले हैं। जब आप शिफायत करेंगे तो खुदावंद का रहम आज भी जारी है। मैं ज़बूरों में पढ़ रहा था, लिखा है कि खुदावंद का कहर जो है वो दम भर का है, लेकिन खुदावंद का रहम जिंदगी भर का है। खुदावंद का रहम आप पर जारी हो सकता है, खुदावंद का कहर दम भर का है, मतलब थोड़े वक्त का है, लेकिन जो खुदावंद का रहम है वो जिंदगी
بھر کا ہے۔ جب آپ خداوند کے حضور کھڑے ہو جائیں گے تو خداوند کا رحم آپ پر جاری ہو جائے گا، آپ کی فیملی پہ جاری ہو جائے گا، آپ کے شہر پہ جاری ہو جائے گا، آپ کے ملک پہ جاری ہو جائے گا، ملکوں پہ جاری ہو جائے گا، دنیا پہ جاری ہو جائے گا، رحم جاری ہو جائے گا اور لوگ بچائے جائیں گے، حالات بدل جائیں گے، حالات جو کہ برے ہیں وہ سچویشن بدل جائے گی۔ صرف وقت آپ کو دعا روزے میں کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، لوگوں کے لیے شفایت کرنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ لوگوں کے لیے شفایت کریں گے خداوند ان کے حالات بدل ڈالے گا۔ ہاللیلویہ۔ لکھا ہے کہ راست باز کے اثر سے شہر سرفراز ہوتا ہے، شہر سرفرازی پاتا ہے، شہر بچائے جاتے ہیں۔ ایک راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ ارے آج آپ کو شفایت کرنے کی ضرورت ہے، خداوند کے حضوری میں کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، شفایت کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک راست باز، میں نے شروع میں ایک ورس بتائی کہ خدا کا پاک کہتا ہے میں نے تلاش کیا اور مجھے کوئی نہ ملا۔ ارے ایک راست باز کی ضرورت ہے، ایک شخص کی ضرورت ہے۔ ایک شخص جب کھڑا ہو جائے گا خداوند کے حضور میں، شہر بدل جائیں گے، علاقے بدل جائیں گے اور ملک تبدیل ہو جائے گا، زندگیاں بدل جائیں گی۔ میں نے خود یہ ایکسپیرینس کیا ہے اپنی لائف کے اندر۔ خداوند نے میری دعاؤں کا جواب دیا ہے اور بہت سے لوگوں کو میں نے بدلتے دیکھا ہے، حالات بدلتے دیکھے ہیں، سچویشن بدلتی دیکھی ہے، میں نے حالات تبدیل ہوتے ہوئے دیکھے ہیں جب میں خدا کے حضور شفایت کرنے کے لیے کھڑا ہوا۔ اور ایسے ایک علاقہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پہ کوئی میری نظر میں تو کوئی نہیں تھا کہ کوئی مطلب کہ خدا کے حضور جھکتا ہوگا، خداوند کو پکارتا ہوگا۔ وہاں پہ بہت زیادہ مطلب کہ سب لوگ سیکولر لوگ تھے۔ میں نے وہاں کے لیے دعا کرنا شروع کی، میں اکیلا دعا کرتا رہا۔ پھر میں اپنے دوست سے شیئر کیا، میرے ساتھ ایک میرا دوست ہے اور میں نے اس سے شیئر کیا اور وہ بھی دعا روزے میں ٹھہر گیا، میرے ساتھ متفق ہو گیا، دعا روزے میں ٹھہر گئے۔ اور خداوند نے اس علاقے میں ہمیں ایک شخص دے دیا، ایک شخص وہاں پہ اٹھا کھڑا کیا ہمارے لیے اور وہ ہمارے ساتھ متفق ہو گیا اور ہم نے اور زیادہ شکر گزاری کی، دعا روزے میں جھک گئے اور وہاں پہ ایک شخص کے بعد دوسرا شخص، تیسرا شخص اور ایک ٹیم وہاں پہ بن چکی ہے اور خدا کا کام وہاں پہ ہو رہا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ شفایت کرنے سے حالات تبدیل ہو سکتے ہیں۔ آپ جب شفایت کریں گے شہر بچائے جائیں گے، علاقے بچائے جائیں گے، دنیا بچائے جائے گی۔ فقط شفایت کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر جب میں یہ ساری باتیں دیکھتا ہوں تو پھر مجھے نینوا یاد آتا ہے، پھر نینوا کے حالات یاد آتے ہیں کہ نینوا اس وقت بہت کٹھن رستے میں تھا، اس وقت بہت بری سچویشن تھی، برے حالات تھے اس وقت گناہ بہت زیادہ وہاں پہ پایا جاتا تھا۔ اور گناہ کیا تھا وہاں؟ اس وقت مرد سے شادی کر رہے تھے، عورت سے شادی کر رہی تھی، بہت زیادہ گناہ تھا، یہاں تک کہ خدا کے خادموں کو بے عزت کیا جاتا تھا، خدا کے لوگوں کو بے عزت کیا جاتا تھا۔ جب آسمان سے فرشتے اترے ان سے بھی بدی کرنے کا سوچ لیا انہوں نے، وہ بے حد گناہ تھا وہاں پہ۔ اور آج میں جب کمپیریزن کر رہے تھے، میں اور میرے ساتھ جو ٹیم تھی، ہم سوچ رہے تھے آج موجودہ دور میں اور اس دور میں کیا فرق ہے، لیکن ہمیں کوئی فرق نہ ملا۔ آج کا دور اور اس وقت کا دور بالکل سیم ہے۔ اس وقت بھی گناہ تھا، مرد سے شادی کر رہے تھے، عورت سے شادی کر رہے تھے۔ اور آج جب ہم یورپ کنٹری کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، وہاں پہ یہ سچویشن ہے، وہاں پہ یہ حالات ہیں۔ اور میں کھل کے یہ سب کچھ نہیں بیان کروں گا کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ یورپ کنٹری میں کیا ہو رہا ہے۔ یہاں بھی ہو رہا ہے لیکن یہاں پہ واضح تو نہیں ہے، لیکن وہاں پہ سب کچھ کھلے عام سریعام سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور آج بھی سیم وہی سچویشن ہے۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خون نہ کرنا، اور آج نہ جانے کتنی لاکھوں کروڑوں ننھی جانوں کا خون کیا جا رہا ہے، جو کہ مطلب کہ نیوز پہ آ جاتی ہیں، جو کہ سامنے آ جاتی ہیں، نیوز جو کہ قتل مطلب ہوتا ہے، نیوز پہ آ جاتی ہیں کہ اس کا قتل ہو گیا۔ وہ تو کچھ ایسی نیوز ہیں جو کہ سامنے آ جاتی ہیں لوگ، اور کچھ ایسے خون ہو رہے ہیں جو کہ پوشیدگی میں خون کیا جا رہا ہے، جن کا ننھی جانوں کا خون کیا جا رہا ہے، 3-4 ماہ کے بچوں کا خون کیا جا رہا ہے، 5 ماہ کے 6 ماہ کے بچے کا خون کیا جا رہا ہے، جسے ابورشن کہتے ہیں۔ اور آج نہ جانے پوشیدگی میں کتنے خون کیے جا رہے ہیں۔ یہ گناہ ہے، اس وقت بھی یہ گناہ تھا، آج بھی یہ گناہ ہے، آج بھی یہ گناہ ہو رہا ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے خون نہ کرنا، اور آج یہ خون ہو رہا ہے جو کہ پوشیدگی میں، اس کو واضح نہیں کیا جاتا۔ اگر کوئی اور خون ہوتا ہے، کچھ ایسی نیوز ہیں جو کہ واضح ہو جاتی ہیں، لیکن یہ جو پوشیدگی میں گناہ ہو رہا ہے، یہ جو پوشیدگی میں بدی ہو رہی ہے، جو کہ خون ہو رہا ہے، اس کا بے حساب مطلب کہ کوئی مطلب کہ کاؤنٹنگ نہیں ہم کر سکتے کہ کس قدر لاکھوں کروڑوں اس قسم کے بچے جو کہ ہیں، جن کا مطلب جو کہ ابورشن ہو رہا ہے، جو کہ خون ہو رہا ہے، اس کے بارے میں مطلب کہ ہم کچھ سوچ نہیں سکتے ہیں۔
اس قدر گناہ پھیل رہے ہیں. اور میں گناہ نہیں بتانا چاہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آج ہم اپنی بری راہوں سے پھریں، بری راہوں سے کنارہ کریں، تو خداوند حالات بدلنے کی قدرت رکھتا ہے. یہ سب کچھ نینوا اور میں آج کے دور کا کمپیریزن کر رہا ہوں. نینوا کے دور میں یہ سب کچھ یہ ہو رہا تھا، اور آج بھی یہ سب کچھ ویسا ہی ہے، کچھ بھی تبدیل نہیں ہوا. اس وقت بھی جو کچھ تھا آج بھی وہی ہے. اس وقت بھی خدا کے خادموں کے ساتھ بدی کرتے تھے لوگ، اور یہاں تک کہ فرشتوں کے ساتھ بدی کرنے کا فیصلہ کر لیا انہوں نے. آج بھی خدا کے خادموں کے ساتھ بدی کی جاتی ہے، ان کو رسوا کیا جاتا ہے، ان کو مطلب کہ ہر ایک بری گھٹیا باتیں، برے الزامات تک لگا دیے جاتے ہیں. سیم سچویشن ہے نینوا کی اور آج کے دور کی. اور نینوا جب شفایت کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، نینوا جب خدا کے حضور میں کھڑا ہو گیا، نینوا جب خدا کے حضور شفایت کرنے لگ گیا، جب رونا شروع ہو گیا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا شروع ہو گیا، تو نینوا بچا لیا گیا. یونا نبی کی دعا کے ایک راست باز، یونا نبی میں نے پہلے سے بتایا ایک راست باز کی تلاش ہے. آج خدا پاک روح کسی ایک شخص کی تلاش کر رہا ہے. اس وقت یونا نبی ایک راست باز کی دعا سے نینوا شہر بچایا گیا. ایک راست باز کی دعا کے اثر سے شہر پورا بچایا گیا. اور آج بھی ایک راست باز کی ضرورت ہے. وہ جب ان کو پتا چلا کہ ہم گناہ میں ہیں تو وہ دعا روزے میں ٹھہر گئے. اور یہاں تک کہ لکھا ہے کہ ان کا جو بادشاہ تھا وہ اپنی چیئر سے، اپنی کرسی سے، اپنی بادشاہ کی کرسی سے اتر گیا اور خاکسار بن گیا. اور آج بھی خاکسار بننے کی ضرورت ہے. خداوند کے حضور جھکنے کی ضرورت ہے. جب ہم خداوند کے حضور میں جھکیں گے، خداوند حالات بدل دے گا. اس وقت نینوا کے لوگوں کے گناہ معاف کیے، آج خداوند ہمارے بھی گناہ معاف کر دینے کی قدرت رکھتا ہے. خداوند تو انتظار کر رہا ہے. آؤ میرے بھائیوں اور بہنوں، خداوند کے حضور کھڑے ہو جائے شفایت کرنے کے لیے، اپنے لیے، لوگوں کے لیے، تاکہ آپ سب بچائے جائیں. اور میں نے پہلے بتایا، ایک اسکالر کہتا ہے کہ جب آپ کسی کے لیے شفایت نہیں کریں گے، آپ کسی کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے، تو ایک وقت آئے گا کہ آپ کو اپنے لیے، جب آپ مصیبت میں ہوں گے تو کوئی آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا. کاش کہ میرے لوگ خاکسار بن کر دعا روزے میں ٹھہرے. ہمیں دعا روزے میں ٹھہرنے کی ضرورت ہے. کاش کہ آج مقدس موسیٰ کی طرح شفایت کرنے کے لیے لوگ اٹھ کھڑے ہوں. کاش کہ آج یرمیہ نبی کی طرح دعا روزے میں کھڑے ہونے کے لیے تیار ہو جائیں. کاش کہ آج میں آپ کو ایک عورت کا ذکر بتانا چاہتا ہوں کہ آستر جو کہ دعا روزے میں جب ٹھہر گئی تو ایک شہر پورے اس وقت کے لوگ بچائے گئے. اور آج جب آپ دعا روزے میں ٹھہریں گے، خدا حالات بدلنے کی قدرت رکھتا ہے. خدا سب کچھ تبدیل کرنے کی قدرت رکھتا ہے. فقط صرف خداوند کے حضور آنے کی ضرورت ہے. جب آپ خداوند کے پاس آئیں گے تو خداوند آپ کو معاف کرے گا، اور آج بھی شہر بچائے جائیں گے، علاقے بچائے جائیں گے، دنیا بچائی جائے گی. فقط صرف دعا روزے میں ٹھہرنے کی ضرورت ہے. سو میرے بھائیوں اور بہنوں، اس حالات سے باہر آؤ، اس سچویشن سے باہر آؤ، ٹک ٹاک سے باہر آؤ، اور ادر قسم کی ایکٹیویٹی سے باہر آؤ. دعا روزے میں ٹھہر جاؤ. خداوند کے حضور شفایت کرنے کے لیے ٹھہر جاؤ. خداوند حالات بدل دے گا. خداوند آج بھی قادر مطلق ہے. خداوند اس وقت بھی معجزات کرتا تھا، خداوند آج بھی معجزات کرتا ہے. خداوند اپنی مفقل فطرت قدرت کے ساتھ حالات کو تبدیل کر ڈالے گا. آج سائنسدان جو کہ میڈیکل فیلڈ میں بڑے بڑے ڈاکٹر جو کہ تھنگ ہیں، جو کہ کچھ نہیں سوچ پا رہے ہیں، جو کہ کچھ نہیں کر پا رہے ہیں، گورنمنٹ جو کہ کچھ نہیں کر پا رہی ہے، لیکن خدا آج کے بادشاہ کچھ نہیں کر پا رہے، لیکن خداوند یسوع مسیح بادشاہ جو کہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو اس وقت بھی سب کچھ کرتا تھا، وہ آج بھی بادشاہ ہے. اور ایک بادشاہ کی حکومت میں آ جاؤ، بادشاہ کے انڈر آ جاؤ، مسیح یسوع کی بادشاہی میں آ جاؤ. آپ بچائے جائیں گے، آپ کے علاقے بچائے جائیں گے، آپ کے شہر بچائے جائیں گے، آپ سب بچائے جائیں گے. خداوند کی حضوری میں جب آج جھک جائیں گے تو آپ بچائے جائیں گے. اور میں آج آپ کو لاسٹ میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے بری راہوں سے کنارہ کریں، توبہ کریں، خداوند کی طرف پھریں، اپنی بری راہوں سے توبہ کرو، گناہوں سے معافی مانگو، تو خداوند آپ کے حالات بدل ڈالے گا، دنیا کے حالات بدل ڈالے گا. اور میں یہاں تک کہ پڑھ رہا تھا کہ بائبل مقدس میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ میں تیرے شہر کو بند کر ڈالوں گا. تیرے شہر بند ہو جائیں گے، تیرے علاقے بند ہو جائیں گے. بائبل مقدس میں یہ لکھا ہے، اور یقیناً سب کچھ ویسا ہی ہو رہا ہے جیسا لکھا ہے. فقط دعا روزے میں ٹھہرنے کی ضرورت ہے. جب آپ دعا روزے میں ٹھہریں گے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، جیسے میں نے ابھی آپ کو سامنے گواہی کو سنایا، تو خداوند آج آپ کے بھی حالات بدلنے کی قدرت رکھتا ہے. خداوند کے حضور آنے کی ضرورت ہے. اپنی بری راہوں سے پھرے، گناہوں سے پھرے، توبہ کریں، بری راہوں سے پھرے، خداوند حالات بدل ڈالے گا. فقط ایک خاکسار، ایک شخص کی ضرورت ہے، اور وہ آپ ہیں اور وہ میں ہوں. اور اگر آپ اپنی طرف
تو یقیناً میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یقیناً وہ آپ ہی ہیں، وہ آپ ہی ہیں، وہ آپ ہی ہیں۔ آپ کی وجہ سے آپ کی اپنی طرف اشارہ کرنے کی بدولت آپ کے حالات بدل جائیں گے، آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے، آپ کے علاقے بدل جائیں گے، آپ کے شہر بدل جائیں گے، آپ کے ملک کے حالات تبدیل ہو جائیں گے، اور پھر تمہارے خطے بھرے رہیں گے۔ اور پھر خداوند کہتا ہے تیرے تو اندر آتا بھی مبارک، باہر جاتا بھی مبارک، تو جس کام کو ہاتھ لگائے گا اس میں بھی تو برکت 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 برکت، پھر لعنت نہیں آئے گی، پھر برکت ہی آئے گی، پھر برکت آپ کی زندگی کے اندر ٹرانسفر ہونا شروع ہو جائے گی۔ فقط اپنی بری راہوں سے پھرنے کی ضرورت ہے، بری راہوں سے کنارہ کرنے کی ضرورت ہے، پھر آپ کی زندگیوں کے اندر خداوند عجیب قسم کے معجزات دکھائے گا جو کہ مفوق الفطرت قدرت کے ساتھ ہوں گے، جو کہ ہماری سوچ سے بالاتر ہے، جو کہ ہماری سوچ سے بھی اوپر کی باتیں ہیں، جو کہ ہم خود بھی ان کا وہ جائزہ نہیں لگا سکتے۔ پھر ایسے میریکلز آپ کی لائف میں ہونے شروع ہو جائیں گے۔ میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں، ہاللیلویہ، تاکہ آج جو کلام ہم سیکھ پائیں، اس پہ عمل کر پائیں، تاکہ ہم اپنی بری راہوں سے پھریں، تاکہ حالات بدل جائیں، دنیا تبدیل ہو جائے۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ اب آپ تیری شکر گزاری کرتا ہوں، تو جو قادر مطلق ہے، تو جو رحیم ہے، تو جو قدوس ہے، تو جو فاتح ہے، زوراور ہے، آپ کی شکر گزاری کرتا ہوں اس کلام کے لیے۔ آج میں خداوند مجھے تیار کر کے میں مقدس یرمیہ کی جگہ پہ کھڑا ہو جاؤں، آج مجھے تیار کر خداوند کہ میں مقدس موسیٰ کی جگہ پہ کھڑا ہو جاؤں، جس طرح یرمیہ شفایت کرتا ہے کہ کاش کہ میرا سر پانی ہوتا، اور مقدس موسیٰ کہتا ہے اگر تو میرے قوم کو، میرے لوگوں کو مٹانا چاہتا ہے صفاستی سے، تو میرا نام کتاب حیات سے مٹا ڈال۔ یہ بہت بڑی بات ہے جو مقدس موسیٰ نے کہی۔ کاش کہ آج ایسا بوجھ، ایسا ایسی تڑپ ہمارے اندر پائی جائے۔ خداوند مجھے تیار کر خداوند، اپنے لیے